بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ چاہے جانے والے اسٹرالوجر، علم الاداد کے ماہر اور قرآن آیات کی جو انرجی ہے اس کے ریڈر، جناب مرشد سید حیدر جعفری صاحب. شاہ جی میں یہ کچھ بات عام نہیں کر رہا، یقین کریں سب سے اچھے کمنٹس آپ سے پیار کرتے ہیں یہ لوگ، یہ واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں. مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے. کوئی شک نہیں ہے آپ کی محبت ہے، لیکن بحیثیت انسان مجھے اپنا بھی تو پتا ہے نا سر. میں بڑا عام بالکل سا صحیح آدمی ہے. ہوں اور شانی یہی میں اللہ سے عاجزی، خوب دعا کرتا ہوں کہ مالک مجھے عام ہی رکھے. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دا اسپیشل ون. میں بڑا عام سا آدمی ہوں، میں بڑا خوش ہوں اس میں. یہی اللہ عاجزی جو ہے، یہی کا کروڑ عاجزی جو ہے الحمد ماشاء اللہ، یہی عاجزی لوگوں کو پسند ہے. انہیں یہی پتا ہے کہ جتنی وہ ٹہنی جھکی ہوتی ہے اتنی پھلدار ہوتی ہے. تو پتہ نہیں کئی باری کوئی درخت ویسے بھی طوفاناں دی وجہ اپنا ٹیڑے ہو جاندے نے، اودے وچ ایڈا کوئی لگن دا کوئی نہیں ہوندا سر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ شیخ سادی کا ایک جملہ ہے کہ میں جو ہوں وہ مجھے پتہ ہے. اللہ اکبر. اللہ آپ کو سلامت رکھے مانم شاہ کے جی، من تانا. ہاں اللہ سلامت رکھے. شاہ جی آج صرف 2-3 چیزیں میں نے آپ سے پوچھنی ہیں. پہلی بات، عمران خان کا مستقبل کیا ہے؟ دوسرا، اس حکومت کا مستقبل کیا؟ اور تیسرا، کیا آپ کو ووٹوں کی دھمک کچھ سنائی، کو ووٹوں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، اور ہونے کیا والا؟ سر آئی کے از کمنگ. حکومت کا مستقبل کو بہت اچھا نظر نہیں آ رہا. بوٹوں کی دھمک نہیں آتی. ون لائنر تو یہی ہے. یہ جو ملک ہے نا سر، یہ عام سا ملک نہیں ہے. آپ اس پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ پاکستان جو ہے یہ عام سا ملک نہیں ہے. پاکستان کے اوپر زوال صرف محسن کشی کی وجہ سے آیا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. پاکستان میں جو ہے نا وہ کچھ چیزوں کا اللہ فیصلہ کر چکا ہے. آج سے کئی 100 سال پہلے جب بڑی امام سرکار دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ جہاں پہ میں دفنایا جاؤں گا وہاں پہ اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا. تو بڑی امام کی تو تدفین ہوئی تھی جنگل کے درمیان میں. یہ تو علاقہ دور تھا، پنڈی دور تھا. اسلام آباد کا 1963 سے پہلے وجود نہیں تھا. یہ تو جنگل تھا. اس جنگل کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد ہو گیا تو صرف نام کا اسلام آباد نہیں ہوگا. یہاں پر سچ مچ کا اسلام آباد ہونے جا رہا ہے سر. اور وہ جو حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اقوام عالم کے فیصلے یہاں ہوا کریں گے. پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں، اور پاکستان کی نہ میں دنیا کی نہ ہوگی. اقوام عالم کے فیصلے یہاں ہوں گے. واصف علی واصف صاحب نے فرمایا تھا پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے. لیکن جب دیکھیں نا، آپ نے بھی کوئی دودھ کسی برتن میں لینا ہو تو اس کو صفائی تو کی جاتی ہے نا. کوئی اس کو جو ہے مانجا تو جاتا ہے نا، صاف تو کیا جاتا ہے نا. تو دس از دا کلینزنگ پروسیس آف دا سوسائٹی. سوسائٹی کا کلینزنگ پروسیس ہے اور سوسائٹی کے ہر شعبے کا کلینزنگ پروسیس ہے. تو جب یہ جو ہے وہ آنے والے وقت میں جب یہ سچویشنز بڑھیں گی یو ول سی اٹ سر. میرے کہنے سے کچھ نہیں ہونا، نہ میری مرضی سے کچھ ہونا ہے، نہ میری اوقات حیثیت ہی ہے. وہ کائنات کا واحد کار ساز ہے جس نے کن کہہ کے کائنات بنائی ہے. اس کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے تعارف کے طور پہ کہہ دیا کہ میں کہتا ہوں کن تو وہ ہو جاتا ہے. تو سر اس کا کوئی ایک پلان تو ہے نا. آرمگیڈون کی دنیا میں جو ہے وہ گونج ہے، تو آرمگیڈون سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ایک قلعہ ادھر بھی تو بننا ہے. تو وہ قلعہ اپنا آپ بتائے گا نا کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے. اس کی چیزیں تو بدلنی ہے. یہ تو کائنات میں آپ بھول ہے آپ کی کہ جی آپ جو ہے وہ چیزوں کو مینپولیٹ کر لیں گے. 1000-2500 سال کی بادشاہی تھی اس کی شاعران کی، کچھ بھی نہیں. دنیا سر کائنات میں وہ جو ہے نا ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں،
تو وہ صرف چینج اٹرنل ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ کائنات میں مطلب یا اللہ اور اس کا نظام اٹرنل ہے، یا دنیا میں چینج اٹرنل ہے، اور چینج بھی اللہ سے منسوب ہے۔ وہ خود قرآن پاک میں کہتا ہے کل یومن ہوا فی شان، ہر روز اس کی نئی شان ہے۔ اف گاڈ از ناٹ اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ، دنیا بھی اسٹیٹک اور اسٹیگننٹ تو نہیں ہے۔ لیٹس سی ہوتا کیا ہے۔ آئی کے سے اللہ نے کام لینا ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا کہ میں اگر میرا کاغذ یہ کہنا چھوڑ دے گا کہ آئی کے از کمنگ، میں بھی کہنا چھوڑ دوں گا۔ سر میرا کوئی کانٹریکٹ تو نہیں ہے، میں تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آئی کے سے نہیں ملا ہوا، نہ مجھے مطلب اس میں کوئی ہے۔ میں تو چیزوں کو اپنے کاغذ پہ دیکھتا ہوں، اور وہ بھی دیکھتا ہوں کہ مجھے جا کے اپنے مالک کو جواب دینا ہے کہ اس نے اگر مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہم نے تمہیں اس قابل کیا تھا کہ تم لوگوں کو گائیڈ کر سکو، تو تم جو ہے وہ اپنا سودا بیچتے رہے۔ تو مجھے اس شرمندگی سے ڈر لگتا ہے سر، اور مجھے کسی سے سوائے اللہ کے ڈر نہیں لگتا۔ سب سے بڑا ڈر موت کا ہوتا ہے، تو میری زندگی کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے جس دن میں نے اپنے مالک کو جا کے ملنا ہے۔ مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ سارا نظام خود چلاتا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اس نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی توفیق دے دی، اس نے اپنے جو ہے وہ دین کے اوپر رکھا ہے۔ تو میں کوشش یہ کرتا ہوں دیانتداری سے کروں۔ سر آئی کے از کمنگ، میں نے پہلی جملہ کہا تھا، آئی کے کو اس وقت تک تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ بظاہر حالات خراب ہیں، بظاہر چیزیں خراب ہیں سر۔ یہ برج جب ٹوٹتے ہیں نا، یا فلڈ گیٹ جب ٹوٹتے ہیں، تو پھر کنٹرول نہیں ہوتے سیلاب۔ یہ اللہ موقع دے رہا ہوتا ہے کہ اس وقت سے پہلے آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں۔ اگر نہیں دیکھیں گے تو یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ شاہ جی کیا لگ رہا ہے، مطلب کب تک یہ سینیریو آپ کو بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نومبر 2024 کے ختم ہونے تک پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آنی شروع ہو جائے گی۔ نومبر 2024، میں نے بڑی دفعہ عرض کیا، ایک بار نہیں عرض کیا، میں نے 10 بار 20 بار یہ عرض کیا کہ نومبر 2024 کے بعد سٹیبلٹی شروع ہوگی۔ اس کے بعد اپریل 2026 تک فائنینشیل سٹیبلٹی آنی شروع ہوگی، اور اپریل 2026 سے 2.5 یا 3 سال، یعنی اپریل 2026 کے آگے 2.5 یا 3 سال پاکستان وڈ بی دی ممبر آف G8۔ میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو میں سر سیدھی سی بات ہے، ایک بندہ ایک کام کرتا رہے تو ایک وقت آ جاتا ہے نا، اس کو اپنے کام پہ یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سر جتنے مجھے یہ سال گزر گئے ہیں، یا جتنا کہ میں نے تھوڑا بہت پڑھ لیا ہے، تو مجھے تو سوائے قرآنک انرجی کے اور کچھ آتا نہیں ہے جی۔ مجھے جو آتا ہے وہ قرآنک انرجی کا ہے، اور یہ بھی کائنات کے مالک نے عطا کیا ہوا ہے، اپنی اوقات کیا ہوتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آنے والا وقت ہے نا، یہ بڑی تیزی سے بدلے گا، بہت تیزی سے بدلے گا۔ ادھر سے دنیا میں جنگوں کا عروج آ جائے گا، ادھر سے سر میں نے ایک عرض کیا تھا، ایک جملہ میں بار بار ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ اس کو بڑا سخت بول جاتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں، جو جتنا میں نے سائنس کو، جتنا میں نے تاریخ کو، جتنا میں نے تفسیر کو، قرآن پاک کو پڑھا ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ جب آقاؤں پہ مصیبتیں آتی ہیں نا، تو غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آقاؤں کے اوپر مصیبتیں آنے والی ہیں، بڑیاں مصیبتیں آنے والی ہیں، تو غلاموں کے شکنجے ٹوٹ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شاہ جی ایک بڑا اہم سوال ہے، بڑا اہم سوال، کہیں سے کوئی بغاوت کی بو تو نہیں آ رہی؟ سر بغاوت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی خون ہی بہے تو ہوتا ہے۔ پاکستان بنتے ہوئے بھی ہم نے 10 لاکھ جو ہے وہ شہادتیں دی تھی نا، اور میں اس بات کا جو ہے فرم بلیور ہوں، ایمان کی حد تک میرا یقین ہے کہ قربانی ہمیشہ پاک خون کی لگتی ہے۔ حرام جانور بہت قیمتی ہوتے ہیں، پیڈگریڈ کتے بہت قیمتی ہوتے ہیں، ان کی قربانی نہیں لگتی۔ یہ بات یہ ہے کہ جنہوں نے فنڈ پیری ہے نا، ایک اللہ کو مسئلہ ہے، اور ان لوگوں نے جب کھڑے ہونا ہے نا، وہ جو علامہ صاحب کا ایک مصرع ہے کہ غلاموں نے کاٹ دی آقا کے خیمے کی تناب، تو وہ اب کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس جو ہیں ان کو جو ہے نا اس وقت بڑے وقتے پڑنے جا رہے ہیں
اسرائیل لبنان کا تنازع آپ نے دیکھ لیا، اسرائیل فلسطین کا تنازع آپ نے دیکھ لیا، حوثی بیچ میں آ گئے ہیں، ایران الٹیمیٹلی آئے گا، ایران آئے گا تو چائنا اور رشیا کو کودنا پڑ جائے گا، جنگ گلگت بلتستان میں لگے گی تو چائنا کو آنا پڑ جائے گا، جنگ گوادر میں لگے گی تو اور بہت ساری طاقتوں کو آنا پڑ جائے گا. سر چیزیں بہت ڈفرینٹ طرف جا رہی ہیں، ان کو کیٹر نہ کیا گیا تو یہ پھیل جائیں گی اور پھر قابو نہیں آئیں گی. میں بار بار کہہ رہا ہوں، صرف ایک تکلیف ہے کہ میرے بچے یہاں ہیں، آپ کے بچے یہاں ہیں، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ تو مطلب کر کے جائیں نا. کل کو ہماری اولاد جو ہے وہ ہمیں یہ تو نہ کرتی رہے کہ جی آپ لوگ کچھ کر سکتے تھے تو آپ نے کیا نہیں. تو چلیں ایمان کا کمزور ترین درجہ ہی صحیح، ایمان کا کمزور ترین درجہ ہی صحیح، کم از کم نشاندہی تو کر سکتے ہیں نا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. بالکل صحیح. شاہ جی، نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ میاں صاحب، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ذائچے جو ہے نا وہ اچھی طرف نہیں جا رہے. میں نے ایک عرض کی تھی پہلے بھی، وہ جو میں بات کرتا ہوں جی کریڈٹ کے لیے تو نہیں کرتا، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہی ہے. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ پارٹی کوئی بھی ختم نہیں ہوگی، نہ پی ٹی آئی، نہ پی ایم ایل این، یا پیپلز پارٹی، لیکن جو ہے نا وہ قیادت بدلنے جا رہی ہے. پیپلز پارٹی میں بلاول سے زیادہ مضبوط ذائچہ ہے آصفہ بھٹو کا، اور پی ایم ایل این میں مریم نواز سے زیادہ مضبوط ذائچہ ہے حمزہ شہباز کا. تو یہ آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے شاید چیزیں بدل جائیں، بہت سارے سینیریوز بدل جائیں. اور میں نے بار بار عرض کیا کہ آصفہ بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے دھڑے متحد ہوں گے، پیپلز پارٹی اپنے ریوائول کی طرف جائے گی اور پیپلز پارٹی ایک مضبوط جماعت بنے گی پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی. لیکن اس سے پہلے ان کو اپنی پالیسیز بدلنی پڑیں گی. اسی طرح پی ایم ایل این جو ہے وہ بھی اپنی ساکھ برقرار رکھ پائے گی، لیکن اس سے پہلے ان کو اپنی پالیسیز بدلنی پڑیں گی. یہ موجودہ جو ہے وہ سیٹ اپ، یہ آگے جانے والا سیٹ اپ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. شاہ جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو سو مچ. ناظرین اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں شاہ جی کے ساتھ، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ.